فضائی حملے میں 2 یرغمالی آزاد، 67 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی۔ اسرائیل کے رفح پر فضائی حملے، بین الاقوامی سطح پر تشویش میں اضافہ۔ 2 افغان باشندے گوانتانامو بے میں طویل قید کے بعد افغانستان واپس پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے پیر کے روز رفح میں 2 اسرائیلی ارجنٹینی یرغمالوں کو فضائی حملوں کے بعد آزاد کرایا، جن میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 67 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسپیشل پولیس یونٹ کی مشترکہ کارروائی میں 60 سالہ فرنینڈو سائمن مارمن اور 70 سالہ لوئس ہیر کو رہا کروایا گیا۔ ان دونوں کو حماس نے 7 اکتوبر کو اغوا کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس آپریشن کے لیے طویل عرصے سے کام کر رہے تھے۔ ارجنٹائن کی حکومت نے ان دونوں کی بازیابی پر اسرائیل کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے رفح میں ممکنہ زمینی حملے کے اشارے پر بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اتوار کو نیتن یاہو سے فون پر بات کی اور کہا کہ اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن کے ساتھ وہاں پناہ لیے ہوئے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی حفاظت اور مدد کو یقینی بنانے کے لیے قابل اعتبار اور قابل عمل منصوبے کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اگر اسرائیلی فوج نے رفح میں اپنی جارحیت کو بڑھایا تو ایک بہت بڑے سانحے کا خطرہ رہے گا۔ یمن کے ایران سے منسلک حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں ایک کارگو جہاز کو نشانہ بنایا، جو غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں تازہ ترین حملہ ہے۔ وضمن الرد على العدوان البريطاني الامريكي على بلدنا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ یمنی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں امریکی جہاز سٹار آئرس کو متعدد بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا، لیکن سمندری جہاز رانی کے ٹریکوں نے کہا کہ مارشل آئی لینڈ کا پرچم بردار یہ جہاز یونانی ملکیت تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اعلیٰ مغربی رہنماؤں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نیٹو کے ان رکن ملکوں کا روسی حملے کے خلاف دفاع نہ کرے جو اپنے دفاع پر زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو پر کسی بھی حملے کا متحد ہو کر اور پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز کہ اتحادی ایک دوسرے کا دفاع نہیں کریں گے ہم سب کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل نے برسلز میں یورپی یونین کے وزراء کے اجلاس میں کہا کہ نیٹو ایسا فوجی اتحاد نہیں ہو سکتا جو امریکی صدر کے طنز و مزاح کے مطابق کام کرتا ہو۔ پولینڈ کے وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اتحادی ملکوں کی ساکھ کو کمزور کرنے کا مطلب پورے نیٹو کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن مثانے کی تکلیف کے باعث ایک بار پھر ہسپتال داخل ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹن کو والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر میں معاون نگہداشت اور قریبی نگرانی کے یونٹ میں داخل کیا گیا ہے۔ ریاست میری لینڈ میں والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر سے منسوب تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وزیر دفاع کب تک ہسپتال میں داخل رہیں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ مثانے کے موجودہ مسئلے سے ان کی متوقع مکمل صحتیابی میں تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کی کیوبا میں حراستی مرکز گوانتانامو بے میں 14 برس قید گزارنے والے 2 افغان شہریوں کی عمان میں جاری نظر بندی ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد وہ کابل پہنچ گئے ہیں۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے بتایا کہ افغان شہریوں عبدالظاہر صابر اور عبدالکریم کی رہائی ممکن بنانے میں افغان طالبان نے کردار ادا کیا ہے اور ان دونوں کی آمد پر استقبالیہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ عبدالظاہر صابر اور عبدالکریم کی عمان منتقلی سے قبل یہ دونوں کیوبا میں 2017 تک گوانتانامو بے میں قید تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔